السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال ہے محمد ارقم ارریہ بہار کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہاں جانور کی قربانی کرنا ہے، اس فیملی کے جن لوگوں کے نام سے قربانی کرنا ہے، اس فیملی کے لوگوں کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ لینا ہے، اور جانور کی قربانی کرتے وقت اس کاغذ میں لکھے ہوئے ہر ایک آدمی کا نام پڑھنا ہے۔ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک مرتبہ کاغذ پر لکھے ہوئے تمام لوگوں کا نام پڑھ لیا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی، یا ان سب لوگوں کا نام معلوم کر لیا جائے پھر بسم اللہ پڑھ کر قربانی کر لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، بڑے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو جانور ذبح کرنے کے بعد جب جانور کو ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھتا ہے اللہم تقبلہ من فلاں فلاں، تو من فلاں فلاں کی جگہ ان تمام شرکاء کا، ان تمام لوگوں کا اور ان تمام حصے داروں کا نام لیا جائے گا۔ اللہم تقبلہ من عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد المطلب، جو بھی لوگ ہیں، یا سلمہ، ناظمہ، جن لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے، ان تمام ہی لوگوں کے نام اللہم تقبلہ من اس کے بعد لیے جائیں گے۔ من فلاں 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 کما تقبلت من حبیبی کا، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس دعا کو اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہ اصل دعا کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو من فلاں فلاں کی جگہ ان لوگوں کے حصے داروں کے نام لیے جائیں گے، لیکن اگر کسی بھی حصے دار کا نام نہیں لیا گیا اور صرف دل میں نیت کر لی ان حصے داروں کی طرف سے کہ ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، یہ جانور ان تمام لوگوں کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی، قربانی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ نام لینا بہتر ہے، واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں ان تمام حصے داروں کی طرف سے نیت کر لیں تو بھی کافی ہے۔ اگلا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کی قربانی کیسے کی جائے گی؟ نیت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، کسی شخص پر قربانی واجب ہے، تو اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد اگر وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ لیکن یہ بات دھیان رہے کہ اگر خود کے اوپر قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے ضرور کرنی پڑے گی، اس کے بعد میں گنجائش ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے تو اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم پر واجب نہیں ہے تو پھر ہم کسی کی بھی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پر واجب ہے تو ہمیں اپنی طرف سے تو کرنی ہی پڑے گی۔ باقی ہم کسی اور کی طرف سے کرنا چاہے تو وہ ہماری مرضی کی بات ہے، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی دھیان رہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی نہ کی جائے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا اجر و ثواب کی بات ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ پوری امت مل کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی ہے۔ اتنے سارے ان گنت احسانات اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس امت پر ہیں۔ اس محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے بھی اگر گنجائش ہو تو قربانی کر لیا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے جو قربانی ہوگی اس کا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمارے ثواب کی اور اس قربانی کی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اور یہ ہدیہ اور تحفہ اس وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے محتاج ہیں، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم تقرب حاصل کر لیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔
چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کے اعتبار سے امیر ترین ہیں، جس طرح سے دنیاوی لوگ یعنی دنیا دار لوگ دنیاوی مال کے اعتبار سے امیر ترین ہیں، اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کے اعتبار سے امیر ترین ہیں۔ ایک امتی جو اعمال کا ہدیہ پیش کرتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کے یا اس نیک اعمال کے محتاج ہیں، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو بے شمار احسانات اور حقوق ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی حق کی ادائیگی ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، اور یہ عمل بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے بلند ہوں گے، ہم ثواب پہنچائیں گے تو آپ کے یعنی آپ اس کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں اس لیے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور آپ کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمیں نصیب ہو جائے، اس لیے ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کوئی چھوٹا جانور لے کر آپ کے نام سے ذبح کر دیں، قربان کر دیں تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر اتنی گنجائش نہ ہو کہ اکیلا آدمی اپنی طرف سے کوئی جانور قربان کر سکتا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بڑے جانور میں حصہ لے لے، کیونکہ چھوٹے جانور کے مقابلے بڑے جانور میں حصہ سستا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا جانور جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے قربان کرنا ہوتا ہے، بڑا جانور جو ہوتا ہے اس کو 7 حصے دار مل کر بھی قربان کر سکتے ہیں، وہ 7 لوگوں کی طرف سے بھی یعنی 7 لوگ تک بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سستا پڑ جائے گا، اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، اس کا ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جائے، بس اس میں یہ نیت کرنی ہے، باقی اس میں کوئی بڑی یعنی کوئی لمبی چوڑی بات ایسی نہیں جو آپ نہ کر سکتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔